على النبي بشانه في يوم الخندق ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وإمامتهم وسخاوتهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وأتشهم أجمعين على كل قوم الظالمين أما بعد فقد صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات کرام قدر خمسہ مجالس کی پہلی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور ویسے تو اس خمسے کا موضوع معرفت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیکن چونکہ یہ خمسہ منسوب ہے ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دونوں موضوع ساتھ میں رہیں، ولایت امیر المومنین علیہ السلام بھی یعنی معرفت ولایت علی بھی آپ تک پہنچیں، اور صدیقہ طاہرہ جو ولیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور چونکہ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، یہ ہدایت کا سلسلہ اللہ نے پہلے رکھا، یعنی ہادی پہلے بھیجے اور ہدایت پانے والے بعد میں آئے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہادی بعد میں آتے، ہدایت پانے والے پہلے ہوتے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی بندہ کسی لمحے اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ماننے والے، اگر مجھ سے خطا ہوئی تو کیا ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا، چونکہ میرے پاس کوئی ہادی نہیں تھا، میرے لیے کوئی ہادی نہیں تھا جو مجھے سمجھاتا، صراط مستقیم بتاتا، صراط مستقیم دکھاتا، میں بہک گیا، میری غلطی نہیں، چونکہ ہادی نہیں تھا، کوئی راہبر نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، سب سے پہلے ہادیوں کو بھیجا، اور ہادیوں میں جب نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا، نبیوں کے بعد یہ سلسلہ اختتام ہوا تو غدیر کے میدان میں، نبوت غدیر کے میدان میں تمام ہوئی اور ولایت کا اعلان ہوا، امامت کا آغاز ہے۔ پھر امامت کا سلسلہ چلا اور پہلے امام سے لے کے آخری امام حضرت مہدی علیہ السلام تک یہ سلسلہ باقی رہا، اور آج بھی یہ سلسلہ باقی ہے ہدایت کا۔ لیکن اس گھرانے میں اور بھی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے وہ کام کیے جو کام ہادی کرتے ہیں، وہ پیغام پہنچائے، وہ عمل انجام دیے جو اس کی حجتوں نے انجام دیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کسی کو بھی عہدہ، چاہے وہ نبوت کا عہدہ ہو، چاہے وہ امامت کا عہدہ ہو، اس وقت تک یہ عہدے نہیں ملتے جب تک اس کے پاس عصمت نہ ہو، جب تک وہ معصوم نہ ہو، یہ عہدہ کسی گناہگار کو نہیں ملتا۔ لیکن اس گھرانے میں کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہیں جو امامت کے منزل پر تو فائز نہیں ہوئی، جو امام تو نہیں بنے، جو نبی تو نہیں بنے، لیکن وہ کام کیے جو امام اور نبی کرتے ہیں۔
حالانکہ وہ نبی بن سکتے تھے، وہ امام ہو سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں ہوئے؟ کہ اس لیے کہ اللہ کو آگے امامت کا سلسلہ اور چلانا تھا، یا اللہ کو امام اتنے ہی چاہتے تھے، اس کو اتنے ہی امام بھیجنا۔ اگر کوئی اور امام بنتا، جیسا کہ ہمارا رات کے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اور امام بنانا ہوتے تو 13ویں امام مثلا محسوب ہوتا، تو وہ 13ویں امام حضرت عباس علیہ السلام۔ جو چیزیں امام کے چاہیے ہوں گی وہ چیزیں حضرت عباس علیہ السلام میں موجود ہیں۔ تو اس جملے سے ہی حضرت عباس علیہ السلام کی عصمت ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام معصوم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اس گھرانے میں جس سے منسوب ہے یہ خمسہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ بیوی وہ بیوی ہے کہ جن کو چوتھے امام نے عالمہ غیر معلمہ کہ ایسی عالمہ کہ جس کا کوئی معلم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عصمت پر بحث کرے تو وہ مجبور النسبی ہے جو ان کی عصمت پر بحث کرے، چونکہ ان کی عصمت ایک لقب سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ لقب کیا ہے؟ شہزادی کا لقب ہے ثانی زہرا۔ جناب ثانی زہرا کا کیا مطلب ہے؟ کہ دوسری زہرا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مطلب یعنی لقب کا مطلب ثانی زہرا کا دوسری زہرا، ثانی زہرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ معصومہ نہیں ہے تو پھر ثانی زہرا نہیں۔ اسلام کے محمد والے کہ جو جس طرح سے عصمت جناب فاطمہ زہرا کو ملی ہے، کیسے عصمت ملی ہے؟ اللہ نے عصمت عطا کی، کسی بندے نے عصمت نہیں کی ہے، کسی نے منتخب نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بالکل ایسے ہی جیسے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ معصومہ، اس لیے ان کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ایسی معصومہ جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں، احادیث میں بہت شہزادی کے لیے جیسے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ کیا مطلب؟ بدن کا جز کا نہیں، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا جز، اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا جز، اگر میں معصوم ہوں تو یہ عصمت کا جز۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا شہزادی کے بارے میں کہ الفاطمہ تو ام ابیہا۔ کتنی مرتبہ سنی ہے آپ نے یہ حدیث؟ 1000 مرتبہ سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ اب میں بیوی کے حوالے سے 2-3 جملے پڑھتا جاؤں گا اور عصمت یا فضائل جناب زینب سلام اللہ علیہ سمجھتے جائیں گے کہ ہر چیز کی وضاحت کے لیے وقت اور ایک طویل وقت چاہیے۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ میں نے یہاں پر ام کا ترجمہ ام ہی کیا، کیونکہ جو بھی یہ حدیث پڑھتا ہے یا لکھتا ہے تو ام کا ترجمہ یہی کرتا ہے ماں۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، ام کا مطلب ماں۔ لیکن میں نے یہاں ام کا ترجمہ ماں نہیں کیا، کیونکہ ام کے معنی ماں ہی نہیں ہے، ام کے معنی ماں بھی ہے۔ ام کے معنی فقط ماں نہیں ہے، اور بھی ہے۔ ام کے معنی حقیقت، ام کے معنی آغاز،
کے معنی ابتدا، ام کے معنی ماں، ام کے معنی اصل، ام کے معنی آغاز، ام کے معنی ابتدا، ام کے معنی اصل۔ شہزادی کے بارے میں قرآن مجید کھولے گا، پڑھیے گا، سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، ہم نے ام الکتاب کو، یعنی کتاب کی ام، اصل، حقیقت، آغاز، ابتدا، ابتدا، سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ چاہے تو لوح کے لکھے کو مٹا دے، چاہے تو ثابت رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تحریروں کی ام، اصل موجود ہے۔ یعنی یہاں ام کے معنی اصل۔ جب اللہ نے مکے کی زمین کو بچھایا، یعنی یہ زمینیں بچھی ہیں، اس کا مکے سے کیا، ابتدا مکے سے بچھانے کا آغاز، تو اس کا مطلب ام کے معنی آغاز، ام کے معنی حقیقت، ام کے معنی ابتدا، ام کے معنی اصل۔ اب آئیے حدیث کی طرف، پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی حقیقت، فاطمہ اپنے باپ کا آغاز، فاطمہ اپنے باپ کی ابتدا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل۔ یہی سے عظمت زینب چودھری رضی کی کہ جیسے پیغمبر اپنی بیٹی کی تعلیم کرتے تھے، جیسے بھی مولا کی خدمت۔ السلام علیکم۔ ام کے معنی حقیقت، آغاز، ابتدا، اصل۔ اچھا، شہزادی کا ایک لقب اور ہے، انوار، نوروں کی ام۔ تو آپ ترجمہ یہ ہوگا کہ فاطمہ نوروں کی حقیقت، فاطمہ نوروں کا آغاز، فاطمہ نوروں کی اصل۔ اب جائے جا کے قرآن پڑھیے، الحمد سے لے کر اللہ کا پورا قرآن، اللہ قرآن میں جس کو سمجھ اگر بندہ قرآن فاطمہ کو کیا، اگر جنت کو روکا فاطمہ جنت کیا، اگر حوروں کو روکا تو حوروں کیا، اگر سورت کو روکا تو سورت کیا، اگر چاند کو روکا تو چاند کیا، اگر عرش کو روکا تو عرش کیا، کرسی کو روکا تو کرسی کیا۔ اگر اللہ قرآن میں قرآن بولتا ہے، اگر اللہ قرآن میں نبی بولتا ہے، اگر اللہ قرآن میں محمد مصطفیٰ بولتا ہے، شہزادی محمد مصطفیٰ۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ محمد مصطفیٰ کیسے؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ باپ اصل ہوتا ہے، بیٹی اصل نہیں ہوتی، کیونکہ بیٹی باپ بیٹی سے نہیں ہوتا، تو اصل کو یہ ہمارے اور آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں۔ اور یہ میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، کیا احمد لولا کلمہ خلق الافلاک، اے احمد میں افلاک کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا۔ اللہ نے محبوب سے کہا ہے میں اخلاق کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اخلاق بنے ہیں محمد کی وجہ، یعنی زمین محمد کی وجہ، آسمان محمد کی وجہ سے، پورے محمد کی وجہ سے، کلمات محمد کی وجہ سے، عرش محمد کی وجہ سے، جنت محمد کی وجہ سے، زمین محمد کی وجہ سے، یعنی کائنات بنی ہے محمد کی وجہ سے، تو پھر محمد اس کی وجہ سے بنے۔
حدیث کی وجہ سے حدیث کہیں تک نہیں بلکہ حدیث آگے بڑھی پیغمبر کے ساتھ فرمایا تھا کیا لولا علیکم لما خلقتک اے محمد میں تمہیں نہیں کرتے رہتا اگر تمہیں کو کر دیا یعنی کائنات میں کوئی ہے محمد کی وجہ سے محمد بنے جانے کی وجہ سے اگر وہ نہیں کرتے تو تمہیں بھی کر دیا ہم نے ایک میدان دیکھا کہ میدان میں اللہ کی آواز ہے یا ایمان رسول اللہ کے نام سے اگر تم نے ابھی کی تیاری کرا ہوتا ہے ابھی حدیث کے پر کی نہیں بلکہ اور آگے بڑھی کیا لولا لما خلقتک اے احمد اگر میں افراد کو خلق ہی نہ کرتا اگر اور پھر اگر میں یا احمد لولا علی نہ کرتا میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا میں آپ کو بھی نہ بناتا اگر علی کو خلق نہ کرتا اور پھر اللہ نے کہا کیا مطلب فاطمہ کی وجہ سے اس کا مطلب کہ فاطمہ نہ ہوتی تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا جیسے فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی ویسے ثانیہ فاطمہ نہ ہوتی تو دین نہ ہوتی نمازیں نہ ہوتی سجدے نہ ہوتے کعبہ نہ ہوتا کہ بچایا ہے جناب سید سلام اللہ یہاں اس خوشی میں کہا ہے یا کرو لولا یعنی مرنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے سننا آج سبھی ہمارے حدیث قصہ سنی ہوگی آپ نے حدیث قصہ سب کو پڑھنی چاہیے ہر مشکل کا آسان طریقہ مشکل کشا دیکھیے لوگ عجیب کنفیوژن پیدا کرتے ہیں ہر چیز میں اعتراض وہ حدیث قصہ پڑھیے نہ پڑھیے اور حدیث قصہ کی کوئی سند نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے دیکھیے ملنا چاہتا ہے کہ ہر چیز چھوڑ دی جائے ملا چاہتا ہے دلالی چھوڑ دو بابو چھوڑ دو منگیزی چھوڑ دو چنی چھوڑ دو ارے یہ وہ چیزیں ہیں جو 1400 سے ہمارے 700 میں نصیب نہیں ہے حدیث قصہ کی اپنی عظمت ہے دعائے کمائے کا نہ اور کیا ہے حدیث قصہ اور کیا ہے دعائے کمائے حدیث قصہ وہ ہے کہ جو بیوی سیدہ نے جابر کو بتایا دعائے کمائے وہ ہے جو مولا علی نے کمائے کو بتایا یا یوں کہہ دوں کہ سیدہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا نام حدیث قصہ مولا علی کی زبان سے سامنے ہونے والے جملوں کا نام دعا ہے بس کوئی فرق نہیں ہے حدیث قصہ نام دعا کی بس ایک فرق ہے ایک حدیث قصہ وہ کیا حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ آل محمد کیا ہے دعائے کمائے میں آل محمد نے بتایا ہے
جبریل کو بتا رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون جبریل ہم فاطمہ کو وابوہا وبعلوہا وبنوہا فاطمہ ہے فاطمہ کے بابا فاطمہ ہے فاطمہ کے اسمت دیکھئے گا فاطمہ ہے فاطمہ کے نواسے بیٹے یہ تعارف شہزادی کے ذریعے کی محفل کا طریقہ یہ ہے کہ جو محفل میں سب سے بڑا ہوگا اس کے ذریعے تعارف ہوگا اس محفل میں سب سے بڑے مدد ہوگا محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو تعارف یا محمد کے ذریعے ہونا چاہیے کو کہنا چاہیے تھا کہ محمد ہے محمد کی بیٹی ہے محمد ہے محمد کے بھائی کے داماد ہے محمد ہے محمد کے پاس ہے کیا علی کے ذریعے تعارف ہو جاتا کہ علی ہے ان کے بڑے بھائی ہیں کیا ہے ان کے بچے ہیں لیکن نہ محمد کے ذریعے تعارف کرنا ہے نہ علی کے ذریعے تعارف کرنا ہے پالنے والے فائدے میں تعارف کرا اس لیے کہ مجھے تعارف کرانا ہے نظر بس کے اہل بیت اس لیے میں فاطمہ کی کہ دنیا چاہیے کہ محبت کے اہل بیت اور نہیں لوگ جو میں کلام محبت کے اہل بیت اس لیے اب درمیان اب کسی مرکز کے گرد رسول کی رسالت ہو رہی علی کی ولایت ہو رہی حسنین کی امامت ہو رہی مرکز ہے جناب فاطمہ زہرا مرکز کے گرد رسول کی رسالت جو لوگ اور بنا مرکز ہے فاطمہ زہرا مرکز کے گرد رسول کی رسالت تباہ کر رہی علی کی ولایت تباہ کر رہی حسنین کی امامت تباہ کر رہی اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ محمد کس سے ڈالا ہے ہم یہ نہیں کہ حسن کس سے ڈالا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حسین کس سے ڈالا ہمیں تو یہ بتائیں کہ فاطمہ کس سے ڈالا اس لیے کہ فاطمہ جس سے فاطمہ لاتا ہوں فاطمہ لاتی اس سے علی لاتی جس سے فاطمہ لاتی اس سے محمد لاتی جس سے فاطمہ لاتی اس سے حسین لاتی اگر فاطمہ نہ لاتا تو علی بھی نہ لاتا محمد بھی نہ لاتا حسین بھی نہ لاتا خدا بھی نہ لاتا کہ وہ کہتا ہے کہ مقام پر یہی ہے کہ پور لازم مقام پر یہی ہے کہ پور لازم وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول مقام بلد یہی ہے کہ پور لازم وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول لازم جسے کہو معلوم کا میں رضی اللہ مگر یہ سب ہے پہلے رسول یہ قرآن رٹے مارنے کے لیے نہیں آیا کہ بس قرآن کھولیے اور پڑھیے کہانیاں بس وقت گزاریے یہ قرآن میں واقعات ہیں یہ کتاب بنا کے نہیں پیش کیا گیا ہے کہ کس سے کہانیاں کہ یوں پڑھیے اور خوش ہوئیے واقعات اس لیے رکھتے ہیں تاکہ
کے دین کو پڑھیے اور حقیقت کو سمجھیے، انبیاء کے تذکرے کو پڑھیے، محمد کو سمجھیے۔ مریم کا واقعہ قرآن میں ہے۔ مریم کون ہے؟ جناب مریم کے لقب مذکور، جناب مذکور کہا جاتا ہے، جیسے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا لقب مذکور، بی بی کو مذکور کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ مریم بھی مذکور اور فاطمہ زہرا بھی مذکور، تو اس مرتبے میں تو دونوں برابر ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آدم نبی اور محمد نبی، تو جتنا فرق آدم اور محمد مصطفیٰ کی نبوت میں ہے اتنا ہی فرق جناب مریم اور فاطمہ زہرا کے مذکور ہونے میں۔ اور مریم کا واقعہ پڑھیے سورہ آل عمران، کلما دخل علیہا زکریا وجد عندہا رزقا، جب کبھی جناب زکریا مسجد اقصی کے محراب میں آتے تھے تو ان کے پاس رزق دیکھتے، کھانا دیکھتے۔ جناب زکریا پوچھتے تھے مریم سے، یا مریم اللہ کا لہٰذا یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ہوا من عند اللہ، فرماتی تھی کہ اللہ نے بھیجوایا، فرشتہ نے روز آنا ہے۔ یہ مریم کی عظمت ہے، یہ مریم کا مرتبہ ہے کہ مریم کے لیے کھانا فرشتہ لے کے آتا ہے۔ اس لیے قرآن میں یہ مان کیا جاتا ہے کہ مریم کی باتیں پڑھیے اور عظمت فاطمہ زہرا پڑھیے کہ مریم کی عظمت مریم کا مرتبہ یہ ہے کہ مریم کے لیے کھانا آسمان سے آتا ہے۔ مریم کے باتیں پڑھیے، عظمت فاطمہ پڑھیے کہ فاطمہ زہرا تو ہے جن کے نام آسمان سے نہیں آتا، آسمان سے اور جب فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے، فرشتہ بھیس بدل کر نہیں آتا، منع کر کر آتا ہے، لیکن جب صدیقہ کے پاس آتا ہے تو نہیں آتا، بھیس بدل کر آتا ہے، یتیم بن کر، اسیر بن کر، مسکین بن کر۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو مریم سے اجازت نہیں آتا، لیکن جب صدیقہ کے دروازے پر آتا فرشتہ کو فرشتہ یہ اس سے یہ نہیں ہے کہ باقی ایسے ہی کرتے گئے کہ ان کی عصمت کو سمجھیے۔ اور ایک بات اور ہے کہ مریم کی عصمت کا اعلان اللہ نے نہیں کیا، فرشتوں نے کیا، ملائکہ نے کیا۔ یعنی مریم کو ہے کہ جن کی عصمت کا اعلان فرشتے کرتے ہیں، فاطمہ زہرا کی عصمت کا اعلان فرشتوں نے نہیں کیا، خود اللہ نے کیا۔ یہ کہہ کر انما یرید اللہ لیجعلکم عزا اگر میں نے بتا دیا اچھا ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ ان کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جس کی تعظیم کا اعلان کرتی ہے، جس کی تعظیم مرد کریں وہ محمد رسول، جس کی تعظیم عورتیں کریں وہ محمد، جس کی صالحین کریں وہ محمد، جس کی تعظیم انبیاء کریں وہ محمد، جس کی تعظیم مرسلین کریں وہ محمد، جس کی تعظیم ملائکہ کریں وہ محمد، جن کی تعظیم جنات کریں وہ محمد۔ ہر ہے کہ جس کی تعظیم خود خدا کرے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا اس کا نام لے کر یا آدم کا نام لیا، یا ابراہیم کا نام لیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد۔ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا اس کا نام لے کے اس کو آتا، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا تو نام نہیں لیا، محبوبیت چھانے لگی، محبت کی چاشنی آنے لگی۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل،
اے کام اے یاسین اے کملی والے اے چاچا والے کسی نبی کو پکارا اس کا نام لے کے اس کو آواز دی، لیکن جب اپنے محبوب کو پکارا تو نام کیوں نہیں لیتا؟ نام لے کے آواز دے، کیا احمد کیا محبوب کیا محمد کمالو پکارا کہ بڑے خدا ہو کے اپنے محبوب کا نام لے کے اگر کون نے میرے محبوب کا نام لیا تو سلام والے اور یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جن پر پابندی ہے، جن پر دروازے پر اٹھنے کی پابندی ہے۔ پڑھیے قرآن سورہ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا اذن لکم۔ مسلمان ہونے کا ایمان والوں کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، خبردار میرے نبی کے گھر میں ایسے بھی داخلہ ہو جانا جب تک اذن نہ ملے۔ ہم صاحب ایمان میں پابندی ہے۔ کون کون ہے صاحب ایمان؟ عائشہ کا سب صاحب ایمان، جبریل سے لے کے کہیں تک ایمان، ہر صاحب ایمان میں پابندی ہے۔ خبردار میرے نبی کے گھر میں ایسے داخلہ ہو، پہلے دروازے پر رکنا، اجازت مانگنا، اجازت ملے تب گھر کے اندر داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی ہوتے ہیں۔ جبریل کیا کرنے آتے ہیں؟ قرآن لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل نہیں ہوتے ہیں، قرآن ہوتا ہوا وحی ہوتی ہوئی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر اجازت لیتے تو ہم کے اندر داخل ہو۔ تو محمد مصطفیٰ مومن کہ جن کے دروازے پر قرآن رکا ہوا، وحی رکی ہوئی ہے، نبی رکے ہوئے ہیں، جس کے دروازے پر سب رکے ہوئے ہیں، وہ نبی فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑا ہو کے کیا آپ کی اجازت ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوا؟ اجازت اس کا مطلب ہے عرش چھوٹا، فاطمہ کی چوکھٹ بڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی وہ ہے جو بغیر اذن کے کعبہ قوسین میں چل جاتے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کعبہ قوسین چھوٹے، فاطمہ کی چوکھٹ بڑی۔ عرش چھوٹا، فاطمہ کی چوکھٹ بڑی۔ لوح محفوظ چھوٹے، فاطمہ کی چوکھٹ بڑی۔ جبروت چھوٹے، فاطمہ کی چوکھٹ بڑی۔ لاہور چھوٹے، فاطمہ کی چوکھٹ بڑی۔ جس فاطمہ کی چوکھٹ عرش سے بڑی ہو، کرسی سے بڑی ہو، لاہور سے بڑی ہو، جبروت سے بڑی ہو، تو سوچئے وہ فاطمہ زہرا کون کتنی بڑی ہو؟ کون ہے حضرت فاطمہ؟ کیا قرآن تو اس لیے تو کہہ رہا ہے ہمارا کام آنے گھر کے فاطمہ کیا لذت القدر نام ہے فاطمہ زہرا کا، لذت لقب ہے جناب فاطمہ زہرا کا، اور قرآن کہہ رہا ہے ہمارا کام آنے لذت القدر۔ تمہیں کیا خبر ہے فاطمہ کیا؟ تم کیا جانو گے فاطمہ کیا؟ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ فاطمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بھی قرآن پڑھے گا، جو بھی قرآن بولے گا، قرآن اس سے یہی کہہ رہا ہے ہمارا کام آنے لذت القدر۔ تمہیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانو گے فاطمہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ آج ہم سے پہلی مجلس تھی تو لہذا مجلس داخل ہو گئی۔ کل سے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ مبنی سے گزارش ہے کہ ہر وقت تشریف لائیے اور آنے دنیاوی کامیاب
کہ عصمت فاطمہ وہ ہے کہ جس پر ارے خیر تو غیر معصوم کی کیا بات ہے، معصوم نبی کا مر گئے ملک جنا فاطمہ، عصمت کا در نہا فاطمہ، عصمت کا گنجے گنا فاطمہ، نبی کی روح روا فاطمہ، پیکرے شرم و حیا فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ، سیرت شمس الضحیٰ فاطمہ، صورت قدر اونچا فاطمہ، نقشہ خیرو بڑا فاطمہ، علی کے گھر کی سیاہ فاطمہ۔ اچھا یہ عزت فاطمہ کے گھر، راحت فاطمہ کے گھر، فاطمہ کے گھر، سلام فاطمہ کے گھر، سعادت فاطمہ کے گھر، سیادت فاطمہ کے گھر۔ اچھا یونی سوچے تو سوچے کہ اولیاء فاطمہ کے، اولیاء فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے، مصطفیٰ فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے، مصطفیٰ فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے، مصطفیٰ فاطمہ کی۔ ایک پاکر زہرا کالے والوں بچ کے جاؤ گے کہاں؟ خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ قرآن کہتے ہیں ہم اللہ کا مگر بیٹا خبر کا فاطمہ۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن بلکہ ایک دن کا روز پیغمبر اسلام کا معلوم تھا کہ مسجد میں باز کیا اور تمام افراد بیٹھ کر بات سنتے تھے پیغمبر کو، خود مولا کائنات بیٹھ کر بات سنا کرتے تھے پیغمبر کو، جو بھی پیغمبر فرماتے تھے وہ مولا کائنات سننے کے بعد بھر جاتے جناب فاطمہ زہرا کو بتاتے کہ بی بی آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا، آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا، آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا۔ ایک دن پیغمبر نے سلیمان نبی کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سلیمان نبی کی بیٹی کی شادی کا جب آغاز ہوا تو زمین 7 دن تک زمین اور آسمان کو پھیلایا جاتا اور سلیمان نے اپنے داماد کے لیے جو تاج بنوایا اس میں ایسے ایسے جادو جڑے ہوئے تھے کہ جن کی قیمت روئے زمین کے برابر اور اس کا نام ہو گیا مولا کائنات گھر پہنچے، جا کے خاموش ہو کے بیٹھے کیونکہ ظاہری کو پیغمبر کو کہتے ہیں ایسے داماد کے لیے ایسے مقام نہیں بن رہا۔ مولا کو ایسا نہ کہ میں سلیمان نبی کی بیٹی کی شادی کا ذکر کروں گا، محسوس ہو کہ خاموش ہو کے بیٹھے۔ شہزادے نے فرمایا علی آج میرے بابا نے کہا فرمایا سلیمان نبی کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ کیا تھا، تفصیل پھر کبھی بتائی۔ بس جیسے ہی کہا تو شہزادی مسکرائی اور ایک مرتبہ شہزادے نے فرمایا اچھا یا علی میں بستر بنا دیتی ہوں، آپ اس پہ آرام فرما دیجیے۔ شہزادے نے بستر بنایا، مولا کائنات بستر پہ پہنچے، آنکھیں بند دیکھا رویشن درباؤ جنت میں محل بنا ہوا، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے 2 بندے پہلا لے رہے تلوار بنے ہوئے اور اس محل کے دروازے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تخت فاطمہ کا، یہ محل فاطمہ کا۔ یہ تو میں نے سوچا تھا میں تو گھر کے اندر داخل ہو جاؤں، یہ سوچ کے آگے بڑھے، فرق ہو کے سلام کیا، دروازہ کھلا گھر کے اندر۔ جب صحیح مولا کائنات اس محل کے اندر داخل ہوئے تو مولا نے دیکھا کہ اس محل میں، حالانکہ وہ محل بھی ڈھونڈتا تھا، اس نوری محل میں ایک نوری تخت ہے اور اس تخت پر لیٹی ہوئی جناب فاطمہ زہرا آرام فرما رہی اور ان کے سامنے ایک پرسیدہ ایک لڑکی خدیجہ کو پنکھا جنابی کو دیکھو، آواز کی ڈالی، آئیے اندر تشریف لائیے، آپ نے پہچانا اسے،
یہ جو کلمہ کر رہی ہے یہ وہی سلیمان نبی کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. مرتبہ فاطمہ کیا ہے اور یہ عظمت فاطمہ زہرا کی. تو پھر عظمت فاطمہ زہرا سمجھیے اور ثانیہ زہرا کو سمجھیے. اس لیے کہ ثانیہ زہرا وہ ہے کہ جو اچھا پہلے ہی جو میں بول دیتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سید مجالس کو ذکر علی نے بھی کہا تم اپنے مجلسوں کو زینت علی کے ذکر سے یعنی علی کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے. اب اگر مجلسوں میں نعرے لگے گالی تو یہ نہ سمجھے کہ وقت کی بربادی. اعتراض کرنے والا تو ہر چیز پہ اعتراض کرتا ہے اس کو. لیکن یہ لفظ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علی کا نام علی کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے. علی کا ذکر نہ ہو ہم نے تو ایسی ایسی مجلس بھی دیکھی ہے وہ تو بنتے گزر گئے علی کا نام ہی نہیں آیا. ان مجلسوں سے فائدہ کیا ہے؟ سبحان اس بیٹھنے سے فائدہ اللہ. کیا؟ مجلس جب سے وہ مجلس ہو جاتا ہے جہاں دو لوگ جمع ہیں وہ مجلس ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دیجیے علی کے ذکر سے. یعنی دو لوگ بھی اگر بیٹھے ہیں کوئی اپنی ذات کی گفتگو کرنے کے لیے تو پہلے علی کا ذکر کریں. امت کو یاد کریں یہی اپنے فائدے کو. اس لیے نقصانات ہوتے ہیں. آل محمد پر بھروسہ ہو نہیں پہلے ہی کر سکتے. اس لیے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ موقع ملے گا کسی میں تو میں بتاؤں گا کہ بسم اللہ کی حقیقت کیا ہے. بسم اللہ کا چہرہ کون ہے؟ اصل میں یہی بسم اللہ کا چہرہ ہے. لیکن دنیا کیا جانے یہ ثانیہ زہرا ہے. ان کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے اور یہ ثانیہ زہرا اپنے باپ کی زینت جیسے ابھی وہ اپنے باپ کی ماں ہے یا اپنے باپ کی زینت. یہی وجہ تھی کہ وہ بھی تعظیم کرتے تھے یہ بھی تعظیم. انشاءاللہ ذکر ہے شہزادی کا بتائے. لیکن دنیا نے ان کی قدر نہ کی. ان کی عظمت نہ سمجھی. ان پر وہ ظلم کیے جو آپ کسی کریں. ان پر وہ ظلم اٹھائے گئے جو آپ کسی. اس میں چاہتا ہوں کہ چونکہ چہروں تمام ہو چکا یتیموں کا چہروں اسیروں کا چہروں پیاسوں کا چہروں مظلوموں کا چہروں تمام اہل حرم کو رہے گی. اہل حرم کو رہے گی. لیکن جس کو سب سے زیادہ پتہ جانے کی تمنا وہ سلطان شام اور جناب سکینہ سلام اللہ جو اپنے باپ کے سینے پہ سویا رو لیجیے جتنا بھی ہے. اس لیے کہ چہروں ہو چکا. اب یہ جو دن ہے جو چہروں کے بعد جو دن چلتے ہیں یہ الوداعی ہوئی. امام رخصت ہو رہے اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ آئندہ سال کو وہی روئے گا جو رہے گا. جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم پھر ہے جو چل بسے کوئی اپنا سنا ہے یہ سوچ کے روئیے کہ آئندہ سال وہی ہوئے گا. رہائی ہو گئی ہے لیکن سکینہ زندان شام ہے. وہ بیوی جو زندان ہے تیرے زندان میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہر آنے جانے والے سے کہتے تھی بھائی کربلا جانا اگر کربلا جانے ہو تو میرے بابا کو میرا سلام بھی ہوگا.
کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی چندان کے کروانے کالا ہے اور نقصان ہوتی ہے تو پرندوں کو جاتے ہوئے چوتھے امام سے بنانے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم اپنے آسیات کو بتا رہے ہیں اپنے اپنے کو بتا رہے ہیں تو کہا کہ میں سیکھا کیا ہمیں وطن جانے میں سیکھا چوتھے امام کے لیے کہاں سے جاتے ہیں ہم جائیں گے مگر تمہیں بدل جانا مطلب کہنا ہے کہ ایک دن جناب سے کیا زندہ سوتے سوتے آپ کو شیطانی کی بیوی کی جیسے ہی آپ کو بیوی شکتی نہیں تو بین کرنا شروع کر تو بھی اماں میرے بابا کا تو بھی اماں میرے بابا کا تو بھی اماں میرے بابا کا جناب جانا کی تمہارے بابا کے تمہارے بابا کو کربلا میں لے جائیں 3 دن کے بھوکے جاتے تھے جناب سکینہ کا نہیں پڑتی اماں ابھی میرے بابا آئے مجھے سینے سے لگانا تھا مجھے پیار کیا تھا تو کہہ رہے تھے سکینہ اب تیری غلطی کا مجھے تمام بیوی جب میں تمام بیوی رونے کی آواز مجھے سمجھ کر کون ہو رہا کہ حسین کی 4 مہینے کی یتیمہ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو اس معلوم نے امام حسین کا چوتھے امام نے اپنے بابا کے گھر لیا آئے چلتے ہوئے سکینہ کے بعد سے لیتے ہیں بابا آپ کے بعد تمام سے مانگے بابا آپ کے بعد ہم اس کو مانگے آپ کے بعد ہم سے بابا آپ کے اپنے بابا میں نے مکتب جب پڑھا تو مکتب میں 2 بیویاں بلکہ یوں کہوں کہ 2 فاطمہ میں نے ایسی کہ جن پر ظلم یکساں ایک کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی فاطمہ جناب فاطمہ زہرا کو بھی تعزیانی میں جناب سکینہ کو بھی تعزیانی میں فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ ملایا گیا سکینہ کے تالا بجا دیا جب فاطمہ زہرا اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی تو مدینے کے لوگ کہتے تھے یا علی بہتر منہ سے کہہ دیجیے یا دن کو رویا کرے یا ان کے رونے سے اندر تکلیف ہوتی جناب فاطمہ زہرا کے اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی ہائے میرے باپ ہائے میرے بابا زندان شان سے بھی آوازیں آتی تھی ہائے میرے بابا ہائے میرے بابا جب فاطمہ زہرا کو مولا علی نے قبر میں اتارا تو قبر سے وہ ہاتھ نکلے علی لاؤ میری بیٹی کو لے ہمارے جب چوتھے امام نے سکینہ کو لہن میں اتارنے چاہا لہن سے وہ ہاتھ نکلے روتے روتے دنیا کو جب سے داخلی دنیا کو اہل حق کو رہائے سب سے زیادہ سکینہ یاد ہے سب سے زیادہ فخر بانے کی تمنا کرنے سکینہ چوتھے امام آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زندان صاحب اپنے بہت سکینہ میں رکھا اور اپنے ایک بہن تمہارا غریب بھائی تم سے بولی جیسے ہی سکینہ سے آواز آئی
شہزادی مدینے پہنچ گئے. جناب السلام مکہ کہتا ہے تاریخ کہتی ہے کہ 2 سال کے بعد جناب السلام بیویوں کے ساتھ شام آئے. جب شام پہنچی جناب محمد رضا چلیے زندان شام ہر اپنی بچی کی نہ وہ بغیر کے ہاتھ بنے. جناب رضا کی بیٹی بیویوں کے چھوڑو زندان شام کو جیسے ہی زندان کے دروازے پر پہنچے جناب شہزادی کبھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زندان کے اندر شہزادی سکینہ کی خبر میں بیٹھا ہوا کوئی پہلے ہم ان کو ہٹا لیتے ہیں اب یہاں کرنا یا بات پوچھا بیوی چلے گئے کہ شہزادی وہ رہے ہوئے گریا کر رہا ہے. کب ہم نے بتایا جب تم نے بتایا بات کے بعد کہنے والے لیکن وہ کیا کرتے ہیں سفر اچھا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ جانے کا کام کرا اے بھائی آپ کا شکریہ آپ کا احسان کیا آپ ہمارے بچے کی کب بدلتی حاصل کہاں لے کوئی میری بچی کو جان دینے والا اچھا آپ اپنے نام بتا دیجیے اور اپنے نام بنا کر آپ کے لیے دعا کریں گے. بس ایک کہنا تھا میرے بھائی نے سمجھا دیا سب کو شہزادی میں